ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے گئے تو اس وقت آپ کے چچا بیمار تھے، سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے جا کے اپنے چچا کا حال پوچھا تو آپ کے چچا نے موت کی تمنا کی کہ یا اللہ مجھے موت دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ بات سن کے کہ انہوں نے موت کی تمنا کی ہے، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نیکوکار ہو، تم جنتی ہو، نیکیاں کرنے والے ہو تو اللہ پاک سے لمبی زندگی کی دعا مانگو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہاری زیادہ نیکیاں تمہارے زیادہ کام آئیں گی، لیکن اگر تم گناہ گار ہو تو پھر بھی اللہ پاک سے لمبی زندگی کی دعا مانگو، اس لیے کہ جب تم لمبی زندگی کی دعا مانگو گے اللہ پاک تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے دے اور پھر تم توبہ کر لو اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ اور نیکیاں کرنا شروع کر دو۔ اسی طرح ایک صحابی رسول جنگ کے بعد گھر میں آئے تو بہت زیادہ زخم تھے، بہت زیادہ تلواروں اور نیزوں کے نشان تھے، سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو اب میں اللہ پاک سے موت کی تمنا کرتا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کرتے تو ہم ضرور موت کی تمنا کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے والے شخص سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اس بندے کو ناپسند کیا ہے جو موت کی تمنا کرے، وہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی میں تھوڑی سی پریشانیاں آ جاتی ہیں، ٹینشنیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں تو موت کی تمنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے موت دے دے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک سے لمبی نیکیوں والی زندگی کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔